اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ فلما پھر جس وقت فصل طالوت جدا ہوئے طالوت علیہ السلام بالجنود لشکروں کو لے کر قال تو فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے بنہرن ایک نہر پر فمن شرب منہ پھر جس نے اس نہر میں سے پانی پی لیا فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اس کا پانی فَإِنَّهُ مِنِّي تو بے شک وہ میرے ساتھ ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ مگر وہ شخص جس نے بھرا غرفتاً ایک چلو بِيَدِهِ صرف ایک ہاتھ سے فَشَرِبُوا مِنْهُ پھر پیا انہوں نے اس نہر کے پانی میں سے إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر بہت تھوڑے سے تھے، منہم ان میں سے۔ فلما جاوزہ پھر جب وہ پار کر گئے اس نہر کو ہوا تو وہ طالوت علیہ السلام والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے بجالوت جالوت کا مقابلہ کرنے کی وجنودہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین ان لوگوں نے کہا یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبت غالب آ جاتی ہیں فئۃ کثیرۃ بہت ساری بڑی جماعتوں پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا اور جس وقت سامنے ہوئے لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو مومنوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ہم پر ڈال دے صبراً صبر کو وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا وانصرنا اور ہماری مدد کرنا علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم پھر ان مومنوں نے شکست دی کافروں کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو وآتاہ اللہ الملک اور دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک
والحکمہ اور دانائی عطا کی، وعلمہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، مما یشاء ان چیزوں کی جو اللہ نے چاہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ٹالتے ہوتے، بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض تو البتہ پھر زمین خراب ہو جاتی، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین جہان والوں پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت شمویل علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے عمالقہ قوم کے خلاف تنگ آ کر جہاد کا ارادہ کیا۔ بنی اسرائیل ان کے پاس درخواست لے کر آئے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، ہم ان لوگوں سے تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں اللہ سے لڑنے کی اجازت لے کر دیں اور ہمارے اوپر کوئی جرنیل مقرر کریں، کیونکہ حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے تھے، کمزور تھے۔ یہ ساری باتیں میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے عرض کی۔ تو بہرحال ان کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو جرنیل مقرر کیا گیا، تو پھر ان لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، جو ایک بنی اسرائیل کی پرانی عادت ہے کہ وہ باتیں بناتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور پھر بالآخر تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کو انہوں نے جرنیل تسلیم کر لیا۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو تم میں سے جوان ہیں وہ تیاری کر لیں، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی بیمار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہم کل یہاں سے نکلیں گے، یا جو بھی انہوں نے وقت دیا کہ اس وقت ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اب عمالقہ قوم بیت المقدس میں آباد تھی، اور بیت المقدس کا شہر سیہون ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر وہ لوگ آباد تھے۔ آج وہ پہاڑ موجود ہے، صہیونیوں کا وہاں آج بھی قبضہ ہے، بہت پرانا شہر ہے۔ مسجد اقصی بھی اسی شہر کے اندر ہے۔ اس وقت بھی ان پر یہود کا قبضہ تھا، آج بھی یہود کا قبضہ ہے۔ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں راستے بند کر دیتے ہیں، لیکن آج کا بے غیرت مسلمان کبھی بھی اس کو آزاد کرانے کی فکر پیدا نہیں کرتا۔ کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں، لیکن اگر ایک بات کہی جائے کہ سب کے سب بے غیرت ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ تو یہی معاملہ اس زمانے میں ہوا، صہیونیوں کا قبضہ تھا، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے حضرت طالوت علیہ السلام میدان میں آئے۔ فلما فصل طالوت پھر جب جدا ہوئے یعنی روانہ ہوئے حضرت طالوت علیہ السلام بیت المقدس کی جانب، بالجنود اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس مقام پر تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ 70,000 نوجوان ان کے ساتھ چلے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صرف جوان لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی بیمار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو 70,000 نوجوان ان کے ساتھ تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے علم کی تعریف فرمائی ہے نا، پچھلی آیات آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ تو اس طرح جا رہے ہیں جیسے کوئی میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں۔ نوجوان ہے نا، نوجوانوں کی ایک ان کا آج کے زبان میں کہتے ہیں ایک اپنا سویگ ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام سمجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ خالہ کی شادی پہ جا رہے ہیں یا کوئی میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں،
حالانکہ عمالقہ قوم کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ بڑی جنگجو قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے لڑنے والے نہیں بلکہ یہ تو تماشائی، تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے وہاں۔ تو سوچا کہ ان کا امتحان لینا چاہیے، جو امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ جائیں گے، جو ناکام ہوں گے وہ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ اور یہ حکمت عملی کا تقاضا ہوتا ہے کہ افراد کی کثرت کی بجائے جانثاروں کو لے کر میدان میں اترا جائے۔ 1,00,000 کی فوج لے کر میدان میں اترنے کی بجائے کہ وہ سارے کے سارے باغی ہوں اور کسی حکم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے نہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی چند افراد کے ساتھ 100 افراد کے ساتھ میدان میں اتر جائے، لیکن وہ جانثار ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت، ان کی فرما برداری کی بدولت فتح عطا کر دیتے۔ 1,00,000 ہوں تو ایک آدمی کی حماقت سے بھی نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہزاروں کی تعداد میں احمق لوگ کسی لشکر کے اندر شامل ہوں تو آپ اس کی تباہی کا پھر اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کے دماغ میں ایک منصوبہ ڈالا امتحان لینے کا، کہ جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ہم سمجھیں گے کہ یہ وفادار ہیں، اطاعت گزار ہیں، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، وگرنہ باقیوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کے امتحان کا طریقہ بتایا۔ قال، طالوت علیہ السلام نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم بنہر، تمہارا ایک نہر پر امتحان لینے والا ہے۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں تھی، اب بھی ہے۔ اس کا پانی صاف ستھرا، بڑا ٹھنڈا، اور موسم بھی گرمیوں کا تھا، تو ان لوگوں کو پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی۔ تو جب اس نہر کے پاس پہنچے تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا، فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا کافی مقدار میں، فلیس منی، وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے۔ جس نے اس نہر کے پانی میں سے کافی مقدار میں پانی پی لیا تو وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا، فإنہ منی، وہ میرے پیروکاروں میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر ایک چلو پانی کا، ایک ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ چلو کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر جتنا پانی سما جائے، جیسے ہم کلی کرتے ہیں نا، تو کلی کرنے کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ ہے چلو بھر پانی۔ وہ بھی محاورہ بھی معروف ہے کہ چلو پر پانی میں ڈوب مرو، تو یہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو اتنا پانی پینے کی اجازت ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہو، پانی بڑا صاف ستھرا ہو، ٹھنڈا ہو، تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ بس پھر یہی ہوا کہ سارے کے سارے دیوانوں کی طرح پانی کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور پی پی کر پیٹ ان کے کیا کہتے ہیں، ڈول بن گئے، مشکیزے بن گئے پانی کے، کہ پیٹوں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ صرف 313 افراد ایسے بچے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو مانا، امیر کی بات کو مانا، امیر کی بات کو مانا، جرنیل مقرر تھے نا، پیغمبر نہیں تھے، جرنیل تھے، جنہوں نے وقت کے امیر کی بات کو مانا، ایک چلو پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس اسی سے بجھا دی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئے۔ اور جو پی پی کر اپنے پیٹ انہوں نے پھلا لیے، ان کی پیاس پھر بھی ختم نہ ہوئی، ان کی پیاس پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں نا، منہ پانی مانگ رہا ہے لیکن پیٹ کے اندر جگہ نہیں، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے کہ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، طلب ختم نہیں ہو رہی، لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے، پھول رہا ہے پانی کی وجہ سے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام باقی سب کو چھوڑ کر 313 افراد کو لے کر آگے بڑھے۔
اسی کا قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کیا، فشاربوا من، سب نے اس نہر میں سے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے آدمی بچے جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، اور ان کی تعداد ہے 313۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاوزہ ہوا، پھر جب عبور کیا طالوت علیہ السلام نے اس نہر کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے جو مومن ساتھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے عبور کیا، آگے دیکھا تو جالوت کا بڑا لشکر تھا، یہ عمالقہ کا بڑا جرنیل ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے 100,000، اس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تھا، 1,00,000 افراد کا لشکر تھا۔ اب ایک طرف 313 افراد ہیں، دوسری طرف 1,00,000 ہیں، اور ہیں بھی جنگجو اور کڑیل نوجوان، لمبے چوڑے قد والے۔ اب یہ جو 313 ہیں ان کے 2 گروہ بن گئے، یہ جو 313 تھے ان کے بھی 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو تھے تو کامل الایمان، مگر ان کی نگاہ ظاہری اسباب پر بھی تھی، کہنے لگے ہم 313 ہیں اور مقابلے میں 1,00,000 کی فوج ہے۔ قالو، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج کے دن ہمارے اندر طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن انہی میں ایک گروہ وہ تھا جو اکمل الایمان تھے وہ بھی کامل الایمان، یہ اکمل الایمان ہے، ان سے بھی زیادہ قوی ایمان ہے۔ ان کا کامل الایمان اس لیے ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا تھا اور چلو بھر پانی پیا، اس لیے کامل الایمان ہے۔ یہ اکمل الایمان ہے کہ ان کی توجہ ظاہری اسباب پر بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو، کہ بے شک ہم نے مرنے کے بعد رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جو اللہ کی ملاقات پر پورا یقین رکھتے تھے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ پھر واقعی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان 313 افراد کو 1,00,000 پر غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بدر کے مقام پر بھی 313 افراد تھے، مقابلے میں 1,000 کا لشکر تھا۔ ان 313 افراد کے پاس بھی 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 افراد کو بے سر و سامانی کے عالم میں فتح عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تذکرہ آیا کہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر جب تم کمزور تھے تو تمہاری مدد کی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور باقیوں کو بھاگتے ہوئے راستہ بھی نہیں ملا، اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے بھی 8 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح موتا کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے 3,000 کو 1,000 پر فتح عطا فرمائی۔ ایک طرف 3,000 کا لشکر مسلمانوں کا، اور دوسری طرف کافروں کی تعداد ہے 1,00,000، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح قادسیہ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف کمانڈر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر سے اجازت طلب کی کہ یہ 60,000 آدمی دندناتے پھر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کا 60 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔
اب پہلے تو وہ بڑے فکر مند ہوئے کہ نوجوان آدمی ہے، کہیں جذبات میں ایسا نہ ہو ہمارے بندے مروا دے، کیونکہ یہ مجاہدین جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر ان کا جذبہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ تاریخ بتلاتی ہے غزا ستون ہم ستون الفن ومع ھذا تولوا مدبرین، 60 آدمیوں نے 60,000 افراد کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ 60 آدمیوں نے، ستون 60، ستون الفن 60,000 کا مقابلہ کیا۔ فتح کے بعد جب دیکھا گیا تو 60,000 میں سے 10,000 کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے 60 افراد میں سے صرف 10 آدمی شہید ہوئے تھے، 50 فاتح بن کر واپس بھی لوٹے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ مصر کا سارا علاقہ فتح ہو گیا ہے، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ مقوقس مصر کا بادشاہ تھا اور بڑے بڑے جرنیل اور جنگ کے ماہر اس وقت اس کے پاس تھے اور اس قلعے کے اندر موجود تھے، ان کے پاس فوج بھی ہے، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس صرف 8,000 فوج ہے اور قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہمیں 2 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن فتح نہیں ہو رہا، ہمارے لیے دعا بھی کریں، مزید فوج بھی بھیجیں اور ہمیں طریقہ بھی سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھا تو رو پڑے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خط کس محاذ سے آیا ہے؟ فرمانے لگے مصر سے۔ تو ساتھیوں نے سمجھا کہ مصر میں جتنے مجاہدین گئے تھے شاید وہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، تبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روئے کہ 8,000 مسلمان فوجی ہیں اور محاصرہ کیے ہوئے 2 مہینے گزر گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر آنسو نکل آئے۔ تو فرمانے لگے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، قد ترکوا سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے ہم دعا بھی کرتے ہیں، 4,000 مزید فوجی بھی بھیجتے ہیں، 8,000 پہلے ہے نا، 4,000 مزید چلے جائیں گے، اب تم 12,000 ہو جاؤ گے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ 12,000 مومن ہوں تو وہ کبھی بھی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھاتے، بشرطے کہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ 12,000 مومن اگر ہوں، اور فرمایا اس بات پر بھی غور کرو کہ تم سے کون سی سنت رہ گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے مسواک کی سنت چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے فتح میں رکاوٹ ہوئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4,000 کی فوج روانہ فرمائی تھی نا، ذرا ان کے نام بھی سن لیں۔ وہ صرف اور صرف 4 آدمی تھے، حضرت عبادہ بن صامت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 افراد ہیں، فرمایا یہ 4,000 ہیں، 4 نہیں ہیں، 4,000 ہیں۔ جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے نا تو پھر ایک نہیں ہوتا، 1,000 ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان اپنے اسلام کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، جیسے کہ ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تعداد میں کثرت کے باوجود پھر بھی دنیا میں ہم ہی ذلیل و رسوا ہیں، پھر یوں ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد یوں شامل حال تھی۔ اسی طرح حدیقۃ الموت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہاں کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف مقابلہ تھا، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا، اگرچہ بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ 40,000 کا ایک بندہ مقابلہ کر رہا ہے اور فتح دلوا رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کی جو
انڈیا کے ساتھ جنگ ہے چونڈا کے محاذ پر سیالکوٹ میں، یہ ٹینکوں کی لڑائی کا دوسرا مقام ہے۔ پہلا غالباً جرمنی میں کوئی اس قسم کا مارکا ہوا ہے، دوسرا یہ پاکستان کا ہے، کہ جس میں 100 نوجوان ہیں اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ 3000 سے زائد ٹینک ہیں، اور یہاں صرف 3 ٹینک ہیں اور 100 نوجوان ہیں۔ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اگر تاریخ کی کتابیں آپ کو صحیح مل جائیں، وہاں اگر کیپٹن صحیح معنی میں مسلمان نہ ہوتا، آج آپ کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہوتا۔ کچھ جرنیل مسلمان فوج کے اندر ہونا ضروری ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا محکمہ بے ایمانوں کا ٹولہ بن گیا ہو، ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کا ایمان اور عمل بہت مضبوط ہے۔ تو 3000 کے قریب ٹینک ہیں، اور یہاں کیا ہیں؟ 3 ٹینک ہیں اور 100 نوجوان ہیں۔ مرکز سے رابطہ ہوا، کہنے لگے جی واپس آ جاؤ، اپنے نوجوانوں کو نہ مرواؤ۔ تو آگے سے جواب کیا آیا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ 24 گھنٹے کی ہمیں اجازت دے دو، 100 آدمیوں نے 3000 ٹینکوں کا اور 6000 فوجیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو قلت اور کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل چیز ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر 90 کروڑ سے زائد ہندو آباد ہیں اور 14 کروڑ مسلمان ہیں، غالباً 14 ہوں گے یا 18 ہوں گے۔ اگر یہ ہمارے شرابی قسم کے حکمران نہ ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر یہ صحیح معنی میں انسان بن جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہے، اسی لیے اس مسلمان کو خراب کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ اور طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری پوری قوم ناواقف ہے۔ بڑا چھوٹا، امیر غریب، جاہل پڑھا لکھا، سب اسی کے اندر مبتلا ہے۔ تو جب طالوت علیہ السلام نے اپنے 313 کا لشکر تیار کیا اور جالوت کے مقابلے میں آئے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب بنی اسرائیل جالوت کے لشکر کے سامنے آئے، جالوت کا لشکر دیکھا، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، 1,00,000 افراد تھے، اور افراد بھی کیسے؟ لمبے چوڑے قد۔ عمالقہ قوم کا قد بڑا لمبا تھا، طاقتیں بہت زیادہ تھیں۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قالو، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط بنا دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اب ادھر جالوت نے دیکھا کہ مقابلے میں تو چند افراد ہیں، کہنے لگا میری ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اب اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے دونوں جانب سے ایک ایک آدمی لڑتا، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی، جس کو گھمسان کی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو جالوت خود میدان میں آیا اور للکارا، لڑائی کی دعوت دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد تھے عیسیٰ بن عویبد، یہ داؤد علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، 5 جنگ میں شریک تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کم عمری کی وجہ سے شریک نہیں تھے، لیکن اپنے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے۔ کچھ سامان پیچھے رہ گیا تو پہنچانے کے لیے آئے، لیکن اسلامی لشکر میں اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی کو نازل کیا کہ جالوت کے مقابلے میں داؤد کو نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بما بیٹوں کے بلایا اور فرمایا داؤد جالوت کا مقابلہ کریں گے۔
انہوں نے کہا بھی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اجازت ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، دوسری طرف ایک بہت طاقتور قسم کی قوم کا سربراہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جب چل رہے تھے جالوت کی طرف، راستے میں 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ بولے کہ ہمیں اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی پتھر غلیل میں رکھ کے مارے ہیں۔ جالوت کا صرف ماتھا کھلا ہوا تھا، باقی پورا جسم لوہے میں بند تھا۔ تینوں پتھر اس ماتھے پر لگے اور پیچھے سے نکل گئے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کروایا۔ اب جب یہ ہلاک ہوا تو اس کا لشکر بھاگا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی کا ذکر قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اہل ایمان نے ان کافروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد کو سلطنت بھی دی۔ قتل جو انہوں نے کیا بدلے میں بادشاہت ملی، والحکمہ، اللہ نے دانائی بھی دی، بڑے دانا حکمران بنے۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے ان کو وہ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور کتاب بھی عطا فرمائی، نبی بنے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹائیں، لفسدت الارض، تو یقیناً زمین خراب ہو جائے۔ یعنی جب کسی گروہ نے زمین کے اوپر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کو بھیج کر ان فساد کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ تمام کے تمام واقعات بنی اسرائیل کے، اور وہ قصہ جو بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے بیان ہوا، یعنی ہزاروں کا نکلنا اور پھر مرنا، پیچھے جو تذکرہ آیا بہت سارے افراد مر گئے، پھر زندہ بھی ہو گئے، طالوت کا بادشاہ بننا، اور پھر داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا، اس کے بعد بادشاہ بن جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، اور نہ ہی کسی تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود تھے اس زمانے میں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور صرف رسولوں میں سے نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر کامل اور مکمل کر کے ختم کر دیا گیا، اس انداز میں آپ رسول ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری آیات اور قصے اور کہانیاں سنانے سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ہیں۔ ایک تو ان واقعات سے سبق حاصل کرو، نبی کی بات کو تسلیم کرو، اور نبی کے احکامات کی حکم عدولی نہ کرو۔ یہ نبی اللہ کی جانب سے سچا ہے، اسی لیے سچی باتیں تمہیں بتلا رہا ہے۔ یہ اس کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی کتاب تمہارے سامنے نہیں پڑھی، تمہارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کسی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہو یا کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو۔ نبی کا کوئی استاذ دنیا میں نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے علم عطا کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی نظروں میں ایک غیر پڑھا لکھا شخص اس قسم کی باتیں بیان کرے تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو۔
سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، پھر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ لیں۔